کہا کیا جاتا ہے کہ پیر صاحب جلالی ہیں، بدتمیز کا نام ہم نے جلالی رکھ دیا۔ تو یہ عجیب کہانی ہے۔ تصوف تو اخلاق عالیہ کا نام ہے، اور یہ جو نذرانے کا تصور ہے ہمارے ہاں طریقت میں، اس کا یہ قطعاً مفہوم نہیں ہے جو اس وقت موجودہ پیرانے کرام کہہ لیں یا کرائم کہہ لیں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو بالکل یہ تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی این جی اوز ہیں۔ ہر مرید نے اپنا دکھڑا پیر کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، اپنا راز اس کے سامنے بتانا ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے۔ تو نذرانے کا تصور یہ ہے کہ امیروں سے لے اور غریبوں کی مدد کرے۔ غریبوں سے بھی نذرانے لے لیے جاتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کراچی میں کوے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارے تو وہ کوے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ روٹی کھا رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سے بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ تو موجودہ دور میں تو پیروں کا بھی یہ حال ہے، غریبوں سے بھی نذرانے لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ان کو پال رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی آسودہ ہے۔ ان کا وہ نذرانہ جو ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑی ضرورت ہوتی ہے پیران، وہ ایک بے عمل نعت خان پہ ایسے لٹ جاتا ہے، ایک سوٹ میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ 10 دہاڑیوں کی کمائی پیر کو دے رہا ہے، اور پیر ایسے پھینک دیتا ہے، بس ختم۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے پاس ایک پیر صاحب تشریف لائے، تو وہاں ان کا ایک مرید رہتا تھا۔ انہیں پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب اقبال کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو وہ زیارت کے شوق میں اقبال کے پاس آیا۔ تو پیر صاحب سے ملاقات کی اور اپنا دکھڑا سنایا کہ میں نے بیٹی کی جہاں منگنی کی ہوئی ہے وہ شادی مانگ رہے ہیں، اور میرے پاس گنجائش نہیں، 100 روپے کا پہلے ہی مقروض ہوں، اور بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، تو حضرت آپ دعا کیجئے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور اسے اجازت دے دی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 روپے کا نوٹ نکالا، اس نے لپیٹا ہوا تھا، اور اس کو نکال کر کے نظر پیش کی۔ پیر صاحب نے اس نذرانہ کو قبول کر لیا اور جیب میں ڈال لیا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کی ہنسی نکل گئی۔ خیر جب مرید جا چکا تو پیر صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ہنسے کیوں تھے؟ فرمایا پیر جی آپ کی دعا کی قبولیت میں مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا جب آپ نے دعا نہیں کی تھی تو وہ 100 روپے کا مقروض تھا، اور جب دعا کر دی تو وہ 110 کا مقروض ہو گیا۔ آنا نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ ایک تو مریدوں کی دعا ہے نا کہ پیر صاحب کی زیارت ہو جائے، اور ایک پیر صاحب کی دعا ہے الہی مجھے 200-400 مریدوں کا پیر بنا دے، اور ان کی دن بھر کی کمائی سے میری جاگیر بنا دے۔ سارا دن کماتے وہ رہیں، اور جو ہے وہ شام کو پیر صاحب کو نذرانہ دے جائیں۔ لیکن جو غریبوں سے بھی نذرانے بٹور رہا ہے اور ان کی غربت کا بھی خیال نہیں رکھ رہا، مرگ پہ جاتا ہے تو وہاں سے بھی نذرانہ لیتا ہے، تو پھر اس کو کس نے حق دیا ہے کہ اس کو پیر کہا جائے؟ یہ اس طرح کا ایک طبقہ موجود ہے، یہ ملنگوں کا، یہ چرسیوں کا، اور یہ بھنگیوں وغیرہ کا، یا جس طرح کے لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے عامل جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کو 2 نمبر نہیں کہتا، بالکل 2 نمبر نہیں ہے، یہ تو 420 نمبر ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں وہ لٹتے ہیں جو جہلا ہیں اور جو شعور سے عاری لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے پاس جانے والے وہ اپنے سطحی مفاد کے لیے انتہائی اجاڈ اور انتہائی جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو 2 نمبر کہا جائے، یہ 420 نمبر ہیں، اور ان کے پاس جانے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہیں، لیکن وہ سر سے لے کر پاؤں تک کاروباری ہیں، اور وہ اپنے اس نام کو، اپنے بزرگوں کے نام کو کیش کرواتے ہیں، اور وہ خانقاہی نظام کو ایک کاروبار کی صورت کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد حصول زر ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے سے جو بھی باشعور آدمی ہوگا وہ چند دنوں میں سمجھ جائے گا کہ یہ شخص صوفی ہے یا جو ہے تصوف کے نام پر جو ہے وہ کاروبار کرنے والا ہے۔ یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہاں سے وہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اسلام کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے 420 نمبر کہوں گا، اور دوسرا طبقہ بالخصوص 2 نمبروں کا ہے، اور یہ جو طبقہ ہے جن کا فہم دین اور فہم تصوف ناقص ہے، اور وہ اس تصوف کی تعلیم سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ حرارت جو اندر کی ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ اب اس میں جب علماء نے بہت زیادہ پکڑ کی تو جب علماء جاتے تو وہ ہنس کے کہتے
اور جی یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، میں نے کب کہا ہے؟ اور جب لوگ جاتے تو وہ ہنس کے کہتے یار میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، بس چھوڑو اس بات کو، تو وہاں اس طرح ٹال کر کے جو ہے وہ گول مول بات کرتے تھے اور اس سے ان کا کاروبار چمکتا رہتا۔ تو اس طرح جو ہے وہ بہت ساری ایسے واقعات جو ہے وہ لوگوں نے خود مشہور کر کے اور اس کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اپنے کاروبار رکھے ہوئے ہیں اور کرامات معروف کر دی جاتی ہیں، جبکہ ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کے خلاف ہمیں عملی طور پہ اٹھنا ہوگا اور تصوف کی، ولایت کی جو حقیقی صورت ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی، اور جب وہ صورت ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس سے تھوڑے لوگ تیار ہوں لیکن با مقصد لوگ تیار ہوں گے، اور حقیقی چہرہ جو تصوف کا وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ موجودہ صورت میں اگر ہم نے اپنا کوئی کردار ادا نہ کیا اور اس طرح کے بابے ملنگ اور اس طرح کے 2 نمبر لوگ پنپتے رہے، پرورش پاتے رہے اور معاشرے کے اوپر مؤثر رہے، اور ان کے پاس چونکہ ذرائع ابلاغ بھی اب ہر ایک کو، یہ سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو اب ہر ایک کی پہنچ میں ذرائع ابلاغ بھی آ گئے، تو جو بھی جس طرح چاہے اپنی تشہیر کر سکتا ہے، تو ہم بھی اس پہ خاموشی اگر طاری رکھی تو پھر جو ہو رہا ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنا حق ادا کیا، وہ کہتے ہیں اپنے حصے کا کام اگر ادا کیا